إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق اللہ العظیم. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، مطلب پہلی بہار. ربیع کے معنی بہار اور الاول پہلی بہار. عرب کے اندر جو سال کا شروع ہوتا تھا، جو بہار پہلی بہار آتی تھی، اس کو ربیع الاول کہا جاتا تھا. ہندوستان میں اس کو مادھو ماس کہتے ہیں. اچھا، عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں جو کیلنڈر ہے، لوکل کیلنڈر، جو یہاں کا مقامی کیلنڈر ہے، وہ شمسی نہیں ہے، وہ قمری ہے. اس میں وہ کبھی کبھی ایک مہینے کا اضافہ کر دیتے ہیں. جو یہ بہادر ہوتا ہے، جو ساون ہوتا ہے، اس طرح کے جو مہینے ہیں، یہ شمسی مہینے نہیں ہیں، یہ قمری مہینے ہیں. اسی طرح عرب کے اندر مہینوں کا جو سال کا اعتبار ہوتا تھا، وہ شمسی نہیں ہوتا تھا، سورج کے اعتبار سے نہیں تھا، وہ چاند کے اعتبار سے. سورج کا اعتبار سال میں کیا ہے عیسائیوں نے، یورپ کے ممالک نے. مشرق میں چاند کا اعتبار کیا گیا ہے. بعد میں جب تہذیبوں کا آپس میں ملاپ ہوا ہے تو تاریخوں کا لحاظ کیا گیا ہے اور اب چلن پڑا ہے شمسی سورج کا، جب سے یورپ کے اقوام نے دنیا میں اپنے پیر جمائے. اس مہینے کی مناسبت سے آج پوری دنیا میں باتیں کی جاتی ہیں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں یہ کہ وجہ وجود کائنات، ذات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائی. جب جس زمانے میں، جن حالات میں آپ دنیا میں تشریف لائے، بہت برے حالات تھے. مشرق سے لے کر مغرب تک تقریباً ایک ہی قسم کے فتنے، ایک ہی قسم کی باتیں، ایک ہی قسم کے فساد ہو رہے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ہندوستانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ مشرق وسطیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، عقیدے کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے اور عمل کے اعتبار سے، کاموں کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسی برائیاں پائی جا رہی ہیں.
ہندوستان کے اندر عقیدے کی لحاظ سے توحید کو چھوڑ کر تریمورتی مانا گیا. بنیادی طور پر ہندوستان کے لوگ 3 خداؤں کو مانتے. اس کو برہما کہا گیا، وشنو کہا گیا، شیو کہا گیا. جس طرح ہندوستان میں عقیدے کے اعتبار سے یہ پریشانی تھی اور اب تک چلی آ رہی. یورپ کے اندر بھی عیسائیوں میں اسی طرح کی پریشانی ہو گئی. انہوں نے ایک کے بجائے 3 خدا مان لیے. اللہ کو خدا کہتے ہی تھے، روح القدس کو خدا بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. یونان کے اندر بھی اسی طرح کی برائیاں تھیں، اور فارس کے اندر، ایران کے اندر زرتشت اور پارسی مذہب تھا. وہاں بھی کئی خدا مان لیے گئے، بلکہ کہا گیا کہ 2 خدا ہے. وہاں بھی 2، اہرمن اور یزداں، اور پھر ان کے نمائندے آگے بنائے گئے. ہندوستان والوں نے تو کئی نمائندے بنا دیے، انہوں نے بھی کئی نمائندے بنا دیے. مثلا قریش کا تو ذکر، مکہ والوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح عیسائیوں نے کہا عیسی ابن مریم کیا ہے، مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو نظریات کے اعتبار سے یہ برائیاں ہو گئی. قیامت کا انکار کیا جانے لگا. اچھا، عقیدہ آخرت کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر سے اکاؤنٹیبلٹی کو ختم کر دیا. اس بات کو آپ نے ختم کر دیا کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی حساب دینا ہے. دنیا میں اس وقت جو بھی فساد ہو رہا ہے اس کے پیچھے 2 بنیادی عقیدوں کی کمزوری ہے. ایک یہ کہ لوگوں کو خدا وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رہا، یا تو سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، یا اگر ایمان ہے تو وہ دماغ میں مستحضر نہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پاتا، اس کے دماغ میں ہر وقت یہ موجود نہیں رہتا ہے کہ مجھے کوئی مالک، میرا کوئی مالک ہے، مجھے کسی نے وجود دیا ہے، جو دینے والا ہے وہ میرے وجود کو لے بھی سکتا ہے. آپ روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے ایک آیت روزانہ آپ تلاوت کرتے ہیں، جو حضرات صبح شام 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 2 مرتبہ وہ آیت کو پڑھتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو سپاٹ بنا دیتے. جن آنکھوں سے یہ گناہ کر رہا ہے اس آنکھ کی بصارت، بصیرت، اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتے اگر اللہ چاہے. لیکن اللہ مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں. یہ لفظ کن ادا نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ارادہ فرما دیتے ہیں، چیز ہو جاتی ہے. انسان جب گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی دی ہوئے ہاتھ سے برائی چھو رہا ہوتا ہے، اللہ کے دی ہوئے دماغ سے برائی کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس نعمت کو واپس چھین لے. ایک تو اس عقیدے کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس وقت دنیا میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں. مسلمان ہی نہیں، انسانیت ٹھوکریں کھا رہی ہے. اور دوسرا عقیدہ جو کمزور ہو رہا ہے وہ ہے جواب دہی کا عقیدہ.
آخرت کا عقیدہ ایک ہوتا ہے مان لینا، ایک ہوتا ہے بات کو قبول کرنا، اور پھر ہوتا ہے چیز کو مستحضر رکھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا۔ ہمارے پاس مثال موجود ہے، مثلا ہم سب کو معلوم ہے کہ چوہے کی مرنے والی دوائی کھانے سے انسان کی جان نکل جائے، جیسے اسے پتہ لگا کہ یہ زہر کا پیالہ ہے، زہر کی پڑیا ہے، زہر کی پاؤڈر ہے، اسے ہاتھ نہیں لگایا جائے۔ ایک شاندار دعوت کی گئی، اس میں رست، کباب، گوشتاب، کیا تھے سب کچھ رکھا گیا، اور ساتھ میں ایک کیا کہیں گے مشتن، ایک دیوانہ، وہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں ایک قطرہ ہے زہر کا۔ اب بتائیے، پورا وازوان چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ہو نہ ہو اس میں ہے، حالانکہ اس نے نہیں کہا کہ سب میں ہے، کسی ایک میں۔ تو جب اتنا احتیاط اپنی اس جان کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اپنی اس زندگی کے بارے میں کیا جا رہا ہے، جو زندگی ہمیشہ ہے ہی نہیں، جو جان تو ہماری ہے ہی نہیں، وہ تو چلی ہی جائے گی کہیں نہ کہیں۔ تو کیا پتہ چلا، یہاں یقین پختہ ہے، اور یقین اس کے دماغ میں ادھر ہے، اور وہ لوگوں کو مرتے ہوئے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جلتے ہوئے شعلے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دے، اسے معلوم ہے کہ اس سے جان نکلتی ہے، اسے جلتا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگا دے، کیوں؟ یہاں یقین پختہ ہے۔ جب یہاں آخرت کا یقین کمزور ہوا، اکاؤنٹیبلٹی کا یقین ختم ہوا، کمزور ہوا، تو اب دنیا میں فسادات آ گئے۔ پوری دنیا کا اس وقت یہی حال تھا۔ ایسے میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر احسان کیا، ایمان والوں پر احسان کیا، انہی میں سے ایک انسان کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے انہی میں سے۔ فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ فرشتے ہمارے جذبات کو تھوڑی سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، فرشتہ کھاتا ہی نہیں ہے، اسے کیا پتہ چلے گا بھوک کیا ہوتی ہے؟ انسان کو پیاس لگتی ہے، فرشتہ پیتا ہی نہیں ہے، اسے کیا پتہ لگے گا پیاس کیا ہوتی ہے؟ جی، انسان کو شادیوں کی ضرورت ہے، اسے کیا پتہ چلے گا دیکھنے میں لڑکیوں کو کیا مزہ آتا ہے؟ جی، تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ سمجھا ہی نہیں سکے گا۔ تو رسولا منہم، تم میں سے ایک انسان کو بھیجا ہے جس کے اندر یہ سارے احساسات، جذبات موجود ہیں، جو آپ کی سائیکی کو سمجھتا ہے، آپ کے احساسات کو سمجھتا ہے، آپ کی سوسائٹی کو سمجھتا ہے، آپ ہی میں پلا بڑا ہے، آپ کی برائیوں کو، اچھائیوں کو، کمزوریوں کو، طاقت کو، ہر چیز کو سمجھتا ہے، اور آپ کے اندر ہی رہے گا۔ بس جو کام تم کر رہے ہو، کھانا کھانا ہی، اب اس کھانے کو ایک ڈھنگ دے گا۔ سونا تو سونا ہی ہے، انسان کی ضرورت ہے، اس سونے کو ایک ڈھنگ دے گا۔ آپس میں سوسائٹی میں رہنا ہے، جانور بھی رہتا ہے، انسان کو ایک ڈھنگ دے گا، نئی چیز کچھ بھی نہیں لائے گا۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پرانی ہی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں، کوئی نئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کی ہے، کہ وہی دین ہے جو ہمارے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے۔ یوں سنا جاتا ہے، یہ آپ کو یاد ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں اپنے ربوبیت کا وعدہ لیا تھا
اذ اخذ ربک من بنی آدم من ذریتہم، کیا ہے؟ ذریتہم، جب اللہ نے وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، اس وقت جب من ظہورہم، ہر باپ کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی فوری اولاد کو نکالا، پھر آگے والے جو آئے ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اس طرح ساری روحوں کو جمع کیا اور ان روحوں کے سامنے ایک سوال رکھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تمہارا مالک نہیں ہوں؟ رب کے معنی کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ اور کیا میں تم کو کمال تک پہنچانے والا نہیں ہوں؟ رب کے اندر تین معنی ہیں۔ کیا میں تم کو پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری دنیا اور آخرت کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ اور کیا میں تم کو انسانیت کے کمال تک، بشریت کے کمال تک اور روحانیت کا کمال تک پہنچانے والا نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے کہا تھا بلا۔ اور یہ وعدہ کیوں لیا اللہ نے؟ اللہ خود فرماتے ہیں تاکہ قیامت کے اندر یہ نہ کہیں کہ ہم غفلت میں رہے، ہمیں پتہ نہیں چلا، اور قیامت کے اندر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے باپ دادا کو دیکھا تھا شرک کرتے ہوئے، ہم بھی کر رہے، ہم نے باپ دادا کو دیکھا تھا فلاں جگہ مرغا ذبح کرنے لے جا رہے تو ہم بھی چلے جا رہے، یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن۔ ایک وعدہ تو یہ لیا تھا۔ یاد رکھیے اس وقت پروردگار نے یہ جو رب کہا ہے الست بربکم، اس کے اندر تین چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں دماغ میں بٹھا دیا۔ اسی لیے اس کا نتیجہ یہ ہے جب چھوٹے بچے سے کہا جائے گا اللہ ہے تو کراس کوسچن نہیں کرتا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے فطرت پر، وہ فطرت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ نہیں کہے گا ہے کہاں خدا مجھے دکھا دو، اگر پوچھ بھی لیا تو سیدھا سا جواب یہ آئے گا کہ یہاں دنیا میں نظر نہیں آتا، آخرت میں نظر آ جائے گا۔ آخرت میں بچہ دیکھ لے گا، بچہ اس پر کراس کوسچن نہیں کرتا ہے، وہ اس جواب کو رد نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر وحدانیت کو بٹھا دیا، وحدانیت کو بٹھا دیا گیا ہے۔ پھر یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو اچھا ماحول فراہم کرتے ہیں یا برا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ یحودانہ وینصرانہ، کہ ماں باپ اس کو کوئی یہودی بنا دیتا ہے ماحول دے کر، اور کوئی اس کو نصرانی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ یحودانہ یہ نصرانی ہی، یہ خامخواہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب کی مثال دی ہے یہودیوں سے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو یہودی خصلت رکھتے ہیں، ولا الضالین وہ لوگ ہیں جو نصرانی خصلت رکھتے ہیں۔ یہاں بھی یہی مثال دی۔ کیوں؟ یہودی خصلت کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر 43 قصے نقل کیے ہیں قرآن پاک میں یہودی خصلت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ کیا معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے عزیر ابن اللہ۔ معلوم ہے سچ یہ ہے، معلوم ہے حق یہ ہے، معلوم ہے میں غلط ہوں، پھر بھی وہ ماننے کیا۔
کہ یہودی خصلت ہے. صحابہ کرام کے دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ خصلت آ جائے گی. نسب ماننا تو ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کرام کا مزاج دوسری طرف یہ, ایک طرف تو یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ مسجد سے اندر کو تشریف لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, جس طرح ہم کہتے ہیں مجمع میں بیٹھ جاؤ, بات سنو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے, دروازے پر تھے, ایک پیر اندر ایک باہر, بیٹھ گئے, وہی بیٹھ گئے. صحابہ کے اندر یہ تصور تھا ہی نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو کاٹیں, بالکل بھی نہیں. اس لیے وہاں مثال دی یہودیوں, اور نہ یہ تصور تھا کہ ہمیں دل میں ایک بات آ رہی ہے اور چیلس نباؤ کس پرشو مولی صوبس کس پرشو مفتی صوبس. یہ صحابہ کرام کے یہاں تصور نہیں تھا. صحابہ کرام کے پاس یہ تصور تھا, ان کی سوچ یہ تھی, ان کا نظریہ یہ تھا, ہم خود سے کوئی بھی کام نہیں کریں گے, جو بھی کام ہو اس میں دینی رہنمائی کی ضرورت ہے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. اگر کوئی کام اپنے سے کر لیا ہے تو خود فوراً رپورٹ کریں گے, حضرت میں نے ایسے کر لیا, کیا یہ صحیح ہے, درست ہے, کیا ہے, آپ رہنمائی فرمائیں. وہاں جاہل رہنے کا تصور تھا ہی نہیں. یہ نصرانی خصلت ہے. عیسائیوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اب اسلام کے مسلمانوں کے اندر یہ دونوں صلاحیت, یہ دونوں چیزیں آ گئی ہے اور دنیا مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی. اس کا ذمہ دار مسلمان. کیوں کہ قائم کیا گیا ہے دنیا کو اس مسلمان کے لیے. سخر لکم البحر سخر لکم الشمس سخر لکم آپ کے لیے, یہ مسلمان کے لیے ہے, یہ ایمان والے کے لیے ہے. اگر اللہ تعالی رحم نہ فرماتے تو ہمارا وبال تو پھر یہ کافروں کی وجہ سے وبال نہیں آ رہا. اس کے لیے تو قرآن کریم کہتا ہے انہم یکیدون کیدا, کیا ہے آگے, امہلہم رویدا. ان کے لیے تو مہلت ہے, ان کے لیے یہاں پکڑ ہے ہی نہیں. پکڑ مسلمانوں کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے ہے. جو ایمان والا ہو کر نہیں مانتا, جو جانتے بوجھتے نہیں مانتا ہے, اس کے لیے پکڑ ہے. کافروں کے لیے یہاں پکڑ ہے ہی نہیں. تو ہماری وجہ سے دنیا اس وقت تنگ ہو رہی. ایک تو یہ عہد الست کا وعدہ لیا تھا, خدا وحدہ لا شریک کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, اور اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام آئے گا اس کو من وعن قبول کیا جائے. اور دوسرا وعدہ اس انسانیت کو کی رہنمائی کرنے والے پیغمبروں سے لیا گیا. یہ تو عمومی وعدہ تھا پوری انسانیت سے, اور ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو انسان منتخب کیے گئے ہیں ان کے لیے الگ سے وعدہ کیا گیا. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ لیا تھا, نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ کو حکمت عطا کریں گے, کتاب عطا کریں گے. اللہ, نبیوں سے کہا گیا ہم آپ کو حکمت, نبوت عطا کریں گے, دینی فہم عطا کریں گے, اور کتاب عطا کریں گے. تو کتابیں چار ہی نہیں ہیں, کتابیں چار ہی نہیں ہیں. آپ نے قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کے انبیاء کا قصہ پڑھا ہے جی, اسی آگے آ رہا ہے. قل آمنا باللہ وما انزل الینا
وما انزل الى ابراہیم واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون. یہاں تو بنی اسرائیل کے نبیوں کی لسٹ گنی نا، اور آخر کہا وما اوتی النبیون. اللہ کو کیا دشمنی تھی؟ کیا ہندوستان میں نبی نہیں آئے؟ کیا ہندوستان، کیا روس، کیا چائنا، کیا یورپ یہ اللہ کی سرزمین نہیں ہے؟ یہاں بھی تو نبی آئے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ ولکل امۃ رسول. ہر امت میں نبی آیا ہے، ہر امت میں رسول آیا ہے. تو جس طرح وہاں یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے اپنی کتابوں کے اندر دیکھو، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائی گئی ہے. اسی طرح ہندوستان کے لوگوں سے بھی کہا جائے گا کہ اپنی کتابوں کے اندر دیکھو کہ کیا پہچان ہے، کیا پہچان ہے آخری نبی کی. کیا کشمیر اللہ کی خوبصورت زمین نہیں ہے؟ اس سے کیا دشمنی ہے؟ یہاں کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھو یہاں کیا کہا گیا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں. بالکل اسی طرح کی باتیں. ہرقل کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تھا تو اس نے کنفرمیشن کے لیے ابو سفیان کو بلایا. ابو سفیان سے 10 سوال کیے. ان سوالوں کے اندر تھا کہ ان کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کی امی کا نام کیا ہے، یہ کس نسل سے ہیں، کس نسب سے ہیں، ان کا پاسٹ کیا ہے، ان کی ماضی کیا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتے. یہی باتیں آپ کے ویدوں میں ہے. آپ کا نام بتایا گیا، آپ کے مادھو ماس کا لفظ آیا ہے، ربیع الاول میں پیدا ہوں گے. مکہ مکرمہ کا تعارف کرایا گیا ہے. آپ کی نبوت کہاں ملی اس کا بھی تعارف کرایا گیا ہے. وہاں لفظ آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اسمہ احمد، ان کا نام احمد کو صفت کے نام سے آپ کی تعارف کرایا گیا. یہاں بھی کہا گیا بالکل یہی صفت ہندوستانی تہذیب کی پرانی کتابوں میں موجود ہے. خیر، بات کو ختم کرتے ہوئے عرض یہ کروں کہ یہ مہینہ صرف آپ کے تذکرے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ہمارے محاسبے کا مہینہ ہے. اس ذیل میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ایک شخصیت دنیا کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے تشریف لائی، ایک شخصیت دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تشریف لائی تھی. اللہ اکبر. 10 سال کی جنگوں کے اندر جو دونوں طرف کی کیجویلٹیز ہوئی ہے، جو دونوں طرف کی موتیں ہوئی ہے، 750-800 سے زیادہ نہیں، 10 سال کی جنگ کے اندر. اور اب دنیا کیسی تباہ ہو رہی ہے جنگوں سے. خیر، آخری بات یہ کہ یہ مہینہ صرف آپ کے تذکرے کا مہینہ نہیں ہے، صرف نعتیں پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے. یہ دیکھیں گے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں. اگر کر پا رہے ہیں تو ہماری زندگی امن میں آئی، اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو ہماری زندگی امن میں نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے؟ ایک یہ کہ آپ کی عظمت کو تسلیم کر لیا جائے، آپ کی عظمت کو مانا جائے. ابو جہل آپ کی عظمت کو مانتا تھا، دشمن آپ کی عظمت کو مانتے تھے، لیکن وہ اگلی 2 چیزوں سے محروم ہیں. ان کے اندر عشق پیغمبر نہیں تھا. عشق پیغمبر حضرت ابو طالب کے پاس تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ تھے. لیکن ان کے اندر 2 چیزیں تو آ گئی. عظمت پیغمبر تھی جی، اور عشق پیغمبر تھا، لیکن ایک چیز چھوٹ رہی تھی.
وہ قبولیت پیغمبر نہیں تھی، وہ اطاعت پیغمبر نہیں تھی. تو اطاعت جب تک نہیں ہوگی ہماری زندگی میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے. ہم غور کریں گے انشاءاللہ ہمارے صبح سے لے کر شام تک ہم اطاعت پیغمبر کے اس پیمانے پر کتنا کھرے اتر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.